ویلکم بیک ناظرین. بریک میں ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر امیر حسن صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. تو پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے دعوے آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مسلسل تاخیر کا شکار ہونے کی کیا وجہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جس ٹاپک پر جو ابھی آپ نے مجھے بولنے کا ایک اور نادر موقع فراہم کیا ہے، بڑا زبردست سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ میں اگر وفاق میں رہوں تو پھر میری مانی جائے، اور کشمیر میں رہوں تو پھر میری وہاں پہ مانی جائے. لیکن کشمیر آف کورس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وفاق کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ جو لاسٹ ٹائم ان کا یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا کشمیر میں، جو وہاں پہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے بعد ان کو کافی چیزیں سمجھ آ جانا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے، اگر اس اعتبار سے سوچیں گے، جس طرح انہوں نے پاکستان میں خان صاحب کی گورنمنٹ گرانے کے لیے انہوں نے یہاں پہ منڈیاں لگائی ہیں، تو میرے خیال میں ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. آخر میں عوام کا جو ایک ووٹ ہے، ووٹ آف کانفیڈنس لے کے جو ایک نمائندہ الیکٹڈ ہو کے عوام بھیجتی ہے اس کے اسمبلی میں اپنے حقوق کی دفاع کرنے کے لیے، آخر اس کے ساتھ آپ لوگوں کا ایسا کیا ہے کہ بھائی آپ اس سے جب آپ کا جی بھر جاتا ہے آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں اپنی مرضی کے تحت، اور جب آپ کا جی چاہتا ہے کسی اور کو اٹھا کے لے آتے ہیں. کشمیر جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا ابھی 5 سال الیکشن ہوئے نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد ابھی وہاں پہ یہ تیسرا وزیر اعظم چینج کرنے کے چکروں میں. مطلب اس ریاست کے لوگوں کے ساتھ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آف کورس زیادتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن عوام نے، جن لوگوں نے ووٹ کاسٹ کر کے اگر ایک آدمی کو وہاں پہ وزیر اعظم چنا تھا، تو میرے خیال میں اگر اس کا اگر آپ نے ہٹا دیا، یہی ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے دیا، اس کو ہٹا دیا گیا، پھر ایک اور آدمی آپ کو لائے، وہ بھی آپ کو پسند نہیں آیا، پھر ایک اور لائے، وہ بھی اگر آپ کو پسند نہیں آیا، پھر ایک اور تیسرا لائے، اور اب تیسرا ہی پسند نہیں، پھر چوتھا لائے. میرے خیال الیکشن کو 1.5 سال رہ گیا ہے. یہ والی جو اگر آپ لوگ یہاں پہ پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اپنے ساتھ اس اعتبار سے ایکسپوز تو ہو ہی رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے جو جتنی بھی آزاد کشمیر کی جو یہاں پہ پیپل پارٹی کی گورننگ باڈی تھی، وہ سب کو انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد میں بلایا، اور ایون کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی جو میٹنگ تھی کسی اور کارنر پہ ہوتی، بلاول بھٹو ہاؤس میں ہو جاتی، کسی اور جگہ پہ ہو جاتی، لیکن انہوں نے جو ہمارے صدر زرداری صاحب ہیں ان کے ہاؤس میں ان کو یہاں بلایا گیا، جو ہمارے پریزیڈنسی میں ان کو یہاں پہ بلایا گیا، اور وہاں جا کے ان کے ساتھ یہ تمام کی تمام میٹنگز ہوئی کہ بھائی ایک نیا ہم لوگ اپنا وزیر اعظم یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ کس حد تک جوڑ توڑ میں ساتھ دیں گے. تو جو اس میں یہاں پہ جو ڈیلے ٹیکٹس آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اپنے اندرونی اختلافات ہیں. آپ یہ دیکھیں گے نون لیگ چاہ رہی ہے کہ بھئی ہمارا وزیر اعظم آنا چاہیے. اب کیونکہ وہ بھی اس اعتبار سے کشمیر کی کوئی بھی ریاستی وہاں پہ جماعت نہیں ہے، جو بھی ہیں یہاں پہ کشمیر میں جو یہاں پہ ابھی ایکٹیو جتنی جماعتیں ہیں، جو رولنگ جو لیڈ کرنے والی جماعتیں وہ ساری پاکستان کی آف کورس، اور وہاں پہ بھی یہ لوگ اپنی جس طرح وفاق میں اپنی من مانی کر رہے ہیں، وہاں پہ کشمیر میں ان کے سیم یہی رسا کشی جاری ہے کہ نہیں پہلے میں ہوں تو نہیں دوسرے کا پہلے یہاں پہ میں ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انوار الحق صاحب ہیں جو آف کورس وہ بھی آپ ہی لائے ہیں، تو وہ اگر آپ ان سے اگر آج پہلے اگر آپ نے ان کو یہاں پہ لایا ہے تو آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس ان کو دیا ہے. آج آخر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس دینے کے لیے ان کو ہٹا کے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنی ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ اور اس کی بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ میرے خیال یہ بنتا نہیں ہے ابھی، کیونکہ کشمیر ابھی جس مراحل پہ وہ لوگ ہیں، جس اسٹیج پہ وہ لوگ ہیں، 6 مہینے 8 مہینے 1 سال تو رہ گئے الیکشنز کو، تو میرے خیال میں یہ والا ایکسپیریمنٹ اس لیے نہیں کامیاب ہو رہا کہ یہ لوگ آپس میں وہاں پہ بھی ان کا یہی رسہ کشی جاری ہے کہ بھائی نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ہو، پیپل پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو. اس لیے مطلب یہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مین کے ووٹ آف نو کانفیڈنس وہاں پہ ہوگا. ڈاکٹر امیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی جی، شکریہ، آپ نے ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. اصل میں یہ ہے کہ جس طرح سے پروفیسر صاحب نے بات کی ہے کہ کھینچا تانی کا جو سلسلہ شروع ہے، اور اس تسلسل میں کوئی روز آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کو چینج کیا جا رہا ہے، کسی کے یہ ویسے تو جمہوریت میں اس کو مطلب دیکھا ہی گیا ہے، اور کئی ملکوں میں یہ پریکٹس ہوتی آ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے جو چیزیں ہیں، جو تسلسل ہے ترقی کا، اس میں بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے. لوگوں کا اعتماد جو ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے اس چیز میں. لوگ مطلب اس طرح سے جو ان کے
اعتماد میں یا ان کی ترقی میں اور ان کے جو کام کاج ہیں ان میں جو تسلسل چل رہا ہوتا ہے اس میں بڑی رکاوٹ آتی ہے، بڑے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. تو اب جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے کہ وہ یہاں کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں، جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں یا جس طرح سے سلسلہ جاری ہے تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنا ہدف اچیو کر لیں گے. اور جس طرح سے وہ مقامی قیادت ان سے مل رہی ہے، لوگ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس طرح سے شاید وہ جلدی اس میں کامیابی حاصل کر لیں. پروفیسر صاحب، وفاق میں پاکستان مسلم لیگ کے نون کے پاس 2/3 اکثریت ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی کشتی ہے کہ جس کے یہاں پہ چلانے والے دو ملاح ہیں. اس کے ایک کے ساتھ وہ چل ہی نہیں سکتی. ایون دین کہ جو بھی کشتی چل رہی ہوتی ہے اس کا ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے، ایک ہی ملاح ہوتا ہے. لیکن جو پاکستان کی جو کشتی ہے اس کو چلانے والے ہمیشہ یہ 2 پارٹیاں ہوئی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف آئی، انہوں نے ماشاءاللہ ایک لیڈ کی یہاں پہ، لیکن ان کو یہاں پہ موقع نہیں ملا. اور کیوں نہیں ملا؟ ان دونوں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہمی رضامندی کے تحت ایک اسپیسیفک پلان کے تحت ان کو یہاں پہ موقع نہیں دیا گیا. ایون دین کہ ان کی اگر سیٹس ان دونوں سے انڈیویجولی اگر دیکھا جائے تو زیادہ تھی. اگر پاکستان تحریک انصاف اگر حکومت برانڈ اگر بناتی تو چاہے اپنے پیپل پارٹی والوں کو اپنے ساتھ ملاتی، پھر ان کی گورنمنٹ بن سکتی تھی. نون والوں کو تو بہت دور سے، پھر نون والے اگر یہاں پہ تحریک انصافین کو اپنے ساتھ ملاتے تو ان کی گورنمنٹ بن سکتی تھی. لیکن ان دونوں پارٹیوں نے تحریک انصاف کے ساتھ یوں سمجھے کہ ان کے ساتھ ملنا اور ساتھ ان کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کا سوچا نہیں، اور انہوں نے بائی پاس کیا جس طرح انہوں نے ان کو بائی پاس کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی انڈیویجولی ہم اپنے اسٹرینتھن کے اوپر ہم یہاں پہ گورنمنٹ میں آئیں گے اور اپنا مینس کہ ہم کو بیساکیوں کے سارے نہیں گورنمنٹ بنائیں گے. تو یہی بات ہے کہ ایون دو کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نون لیگ کے پاس اچھی اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کولیشن قسم کی گورنمنٹ ہے جن کے اندرونی کے ایسے مینس کہ یہاں پہ اگریمنٹس ان کے ساتھ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے. اگر یہاں پہ اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اکثریت ہونے کے باوجود وہ اس چیز کے باؤنڈ نہیں کہ جب تک پیپل پارٹی والوں کی رضامندی ان کا ووٹ آف کانفیڈنس سے نہیں لیں گے تو وہ کوئی بھی یہاں پہ نہ بل پاس کر منظور کرا سکتے ہیں، نہ کوئی ترامیم کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جس طرح ابھی اس سے پہلے بھی ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کر رہے تھے کہ کشمیر کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے پیپل پارٹی والے. آف کورس اگر نون لیگ والے آف کورس کے اینڈ کے وہ جا کے پھر یہی ہونا ہے، انہیں مل جانا اور کسی ایک نے وہاں پہ اس کو بٹھا کے تو کوئی نیا آدمی یہاں پہ لانا ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ شروع میں آپ نے بھی دیکھا کہ یہ ایک دوسرے کی مطلب عوام کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ان کے بیانات چلتے ہیں، لیکن انہرنٹلی دیکھا جائے، اگر باغور دیکھا جائے تو یہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں جو کبھی الگ نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر صاحب، کشمیر میں تحریک عدم اعتماد میں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی؟ یہ تو خیر حالات جو ہیں وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے. فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھرپور جو ہے ان کا ساتھ نہ دے سکیں. ابھی تک کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی جس سے یہ کہا جا سکے کہ وہ ابھی اتنی جلدی سے ان کے ساتھ مل جائیں گے اور جلدی سے وہ ان کا ساتھ دیں گے. تو آنے والے دنوں میں یا اسی ہفتے میں شاید یہ چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں کہ ہو سکتا ہے وہ پھر اس چیز کو مان بھی جائیں. اور جس طرح سے پروفیسر صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ان دا اینڈ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پہ ایگری ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ متفقہ بندہ ہے، ہمارے ساتھ بھی اس کا اتنا ہی ریلیشن ہے، آپ کے ساتھ بھی اتنا ریلیشن ہے، اس کو پھر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. پروفیسر صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے؟ ایک ہی رکاوٹ آ رہی ہے کہ اس کو پہلے دربار میں بلایا جا رہا ہے اور ملنے کے لیے، لیکن وہ کہہ رہے پہلے میں خان صاحب سے ملوں گا، اور جب تک ان سے میری ملاقات نہیں ہوتی تو میں کسی خوش آمدی سے میں ملنا پسند نہیں کرتا. تو اعلیٰ حکام کو یہ بات چبھتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی پہلے یہ اپنے قائد سے کیوں ملے،
ہم سے کیوں نہیں ملے گا. تو لہٰذا ٹل دیٹ ٹائم یہ میں نے بلکہ اپنے بلیک اینڈ وائٹ میں نے بتا دیا کہ اس وجہ سے ان کی ملاقات یہاں پہ ابھی فی الحال پاسبل نہیں ہے. لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں کہ اگر آپ کا عدالت اگر اس نے آپ کو کہہ دیا سہیل افریدی صاحب کو کہ بھئی آپ ان کی ملاقات ہونی چاہیے عمران خان صاحب کے ساتھ, تو میرے خیال میں اگر عدالت سے بلکہ کوئی یہاں پہ نظام نہیں ہے, کوئی یہاں پہ پاور نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم ابھی کچھ دیر پہلے ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر بھی رہے تھے کہ 27ویں جو یہاں آئین میں جو ترامیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنے زیر تسلط لایا جائے. اختیارات کیا ہوتے ہیں کہ ہم مزید اسٹرینتھن ہو جائیں. اگر ایک ایسی مینس کے عدالت وہ وہاں پہ اگر فیصلہ دیتی ہے کیونکہ جو وزیر اعلیٰ کو عام آدمی نہیں ہے, آف کورس یہ گورننگ باڈی ہے اور پروونس کا وزیر اعلیٰ ہے, تو اس کو یہاں پہ ملنے دیا جائے. تو میرے خیال میں اگر عدالتوں کے حکم کو اگر آپ یہاں پہ نہیں مانیں گے پھر کس چیز کا یہاں پہ آئین رہ جاتا ہے, کس چیز کے آئین کی پاسداری رہ جاتی ہے, کون سا قانون یہاں پہ رہ جاتا ہے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر جس کی لاٹھی اسی کی بحث رہ جاتی ہے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو ہمارا آئین ہے تو اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چاہے اس میں ایک نہیں بلکہ 20 آپ اس میں 30 جا کے ترامیم کریں. لیکن میرے خیال میں آئین کو صرف بنانا مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا, اس کو نصب العین کے تحت لوگوں کی خوشحالی کے لیے, اپنی ریاستی خوشحالی کے لیے, اداروں کو مل جل کے ساتھ لے کے چلنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ اپنی ذاتی انا کے لیے, اپنی ذاتی تسکین کے لیے, اپنی ذاتی انٹرسٹ کے لیے, اور یا پھر اس مینس کے اپنے آپ کو بدلے کی آگ میں ایک ایگو کے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے آئین کو یہاں پہ سریعام اس کی انسلٹ کریں, اس کے پامال کریں. یہ پھر ایسے اگر ہم آئین کے ساتھ مذاق کریں گے, آف کورس ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب وقت انسان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو بڑے بڑے لوگ یہاں پہ ایسے تھے جو سولی چڑھے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ جو اپنے آپ کو تنا خان کہلا رہے تھے لیکن وہ بھی مین کے پارٹ آف ماضی بنے ہیں, اور ایسے بنے کہ ان کا نام و نشان تک نہیں رہا. اور آف کورس دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے, مکافات عمل ہے. اگر آج اگر آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو کل اس کے لیے آپ بالکل تیار رہیں. میرے خیال میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں. ڈاکٹر صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی آپ کو لگتا ہے کہ وہ صوبے میں ڈلیور کر پائیں گے؟ ابھی جس انرجی سے وہ آئے ہیں اور جس طرح سے وہ لوگوں سے اور عوامی توقعات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں میں مل جل کے وہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں, لگتا ہے ایسا کہ جیسے وہ ڈلیور کریں گے. وہ صرف باتوں سے یا صرف اعلانات سے کام نہیں لیں گے بلکہ اپنی شخصیت, اپنے ویژن کو آگے لے کے وہ لوگوں کو ڈلیور بھی کریں گے اور لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو بھی بحال کریں گے. کیونکہ ایک عرصے سے اس صوبے میں صرف ایک ہی جو پارٹی ہے وہی اسی کی گورنمنٹ چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو کرنا بھی چاہیے. ظاہر ہے جس طرح سے ان کو مینڈیٹ ملا ہے, جس طرح سے لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے, اس طرح سے اب ان کو اسی طرح سے ڈلیور بھی کرنا چاہیے, اسی طرح سے لوگوں کا اعتماد بحال بھی کرنا چاہیے, اسی طرح سے ترقی میں اپنا کردار جو ہے وہ بھرپور ادا کرنا چاہیے. امید ہے کہ وہ اس چیز کو لے کے ضرور چلیں گے. پروفیسر صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جیسے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ یہ 9 مئی معاملات میں انوالو تھے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عہدے پر فائز رہیں گے یا پھر جیسے وہ ہوتا پہلے نااہل ہو جائیں گے؟ دیکھیں, اگر انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے نیک نیتی کے تحت, تو اگر اس کو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی اگر سیاستدان, پاکستان کی کوئی بھی جو گورننگ باڈی ہیں, وہ اگر اپنے ماضی کو دیکھیں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے ان ساروں میں ہم میں کہ بھئی جس نے کوئی نہ کوئی لاز کی وائلیشن نہیں کی ہوگی. اگر پریویس سے اگر کسی کی کوئی ہسٹری ایسی ہے, کوئی اس اعتبار سے ہے, تو آف کورس وہ آج تو نہیں ہے نا. ہسٹری تو سب کی ایسی ہے. یہاں پہ ایسے بھی یہاں پہ لوگ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر یہاں پہ حملہ کیا. وہ لوگ ایسے بھی یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں کہ جنہوں نے ججوں کے اوپر حملہ کیا, لیکن وہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم بن کے ریٹائرڈ ہو کے 3ری بار, 4تھی بار, 5ویں بار بھی وہ لوگ یہاں پہ بن چکے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور آج بھی ان کی چلتی ہے, پارٹی میں چلتی ہے. تو اگر سہیل افریدی صاحب نے اگر وہ 9 مئی میں آف کورس ان کے یہاں پہ احتجاج تھا, اگر احتجاج میں اگر ان کے یہاں پہ شیلنگ کی گئی ہے کچھ اس اعتبار سے انہیں پارٹیسپیٹ کیا بھی, تو میرے خیال میں کوئی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی ان کو یہاں پہ ڈسکوالیفائی کیا جائے. یہ تو ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے ساتھ لائلٹی تھی, اور لائلٹی کے ہر انسان کی اپنی پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے, جان دینے کے لیے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مینس کہ ان کو یہاں پہ ڈسکوالیفائی کیا جائے گا یا ان کے خلاف کوئی ایسی تحریک لائی جائے گی جس کے بیس کے اوپر ان کو وہاں سے ریموو کیا جائے گا. ایسا میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا.
डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह से वो डटे हुए हैं, जिस तरह से वो हर तरह से वो अपने केसेस में बाकी मसाइब जितने भी हैं उनके सामने आ रहे हैं और वो उनको झील रहे हैं, बल्कि साबित कदम है हर लिहाज से। तो लगता है कि आइंदा कुछ सालों में वो इम्प्रूव करेंगे और बहुत सारी जो गलतियां कोताहियां उनकी थी और जो कि उनको पता है कि वो यहाँ कमज़ोर रहे हैं, अब मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी हद तक खुद को इम्प्रूव कर लिया है, अपनी सोच को, अपने कामों को, अपनी वो चीज़ें जो उनको कमज़ोर कर रही थी। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि कुछ सालों में वो सामने आ जाएं और वो इक़्तिदार में पहुंचकर अपना मुल्की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकें। प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों में इंसाफ मिलता नज़र आ रहा है आपको? बड़ी ज़बरदस्त आपने पिन पॉइंट के ऊपर आपने इशारा किया है। देखिए, अगर पाकिस्तान में अगर इंसाफ इतना सस्ता होता तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों वकील आज़ाद मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये इस बात से अग्री करेंगे कि फिर आप मेरे ख्याल में कोई यहाँ पे ना मुजरम होता ना फिर मुल्ज़म होता और ना ही कोई ऐसा आदमी होता कि जो अब एक अगर केस के एक उसके दादा ने वहाँ पे दायर किया, उसका पोता नहीं बल्कि पड़ पोता उसको यहाँ पे देख रहा है। तो पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है, बेशक हम कहलाने में तो हम यहाँ पे मुसलमान हैं, लेकिन 126 नंबर पे आते हैं इंसाफ के मामले में। अगर 126 के नीचे कोई नंबर है ही नहीं कि कोई ऐसी अदालत ही नहीं है कि जिसमें हम ये देख सके कि उसमें उसके बाद का हमारा नंबर आएगा, तो उस तक बेस किया जाए तो फिर तो इम्प्रूवमेंट जारी है। लेकिन इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट अगर इम्प्रूवमेंट होगी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एक इंसाफ हमारा होता है, एक इंसाफ ऊपर वाले का होता है। और जब ऊपर वाले का इंसाफ मीन्स कि जब नीचे वाले ज़मीन वाले इंसाफ नहीं करते, फिर रब करीम की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो फिर इंसाफ होता हुआ दिखाई देता है। तो मैं ये समझता हूँ जिस तरह ने बड़ी अच्छी बात की कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसको ठीक करने की ज़रूरत थी, और वो भी मानते हैं आज की कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसको मीन्स के नहीं होना चाहिए था, जिसको बेस करते उन्होंने इतना खमियाजा उन्होंने भुगता है। तो मेरे ख्याल में वो भी समझ गए होंगे कि मीन्स के सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, सिर्फ नारों से काम नहीं चलता, करोड़ इकट्ठा करने से नहीं का निज़ाम चलता, बल्कि डिलीवर करने से निज़ाम चलता है। आपके पास वो गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, आपके पास वो टीम होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए जिनके ऊपर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस करें, रिलाई करके आप यहाँ फील्ड में उतारें। अब ये नहीं है कि एक आदमी के खिलाफ यहाँ पे कोई यहाँ पे मुकदमा हुआ और उसके हक में अगर फैसला आ गया, इसके बावजूद अगर आपको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो अदालत का जो हाथा उसे आप यहाँ पे भागने शुरू करें कि नहीं अभी तो मैंने बेल करवाई है भाई, मुझे छोड़ दो। तो जो लोग अगर ऐसे अगर आप किसी पार्टी के होंगे तो मेरे ख्याल में उनका तो बनता है ना कि उनके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो अगर यहाँ पे जिनका एक करैक्टर होता है, जिनका एक लेवल होता है, जो लोग सही लीडर होते हैं, वो फिर हमेशा कानून का सामना करते हैं और फिर वो उनको बिलीव भी होता है कि अदालतें उनको इंसाफ देंगी। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ में पुराने खिलाड़ियों की वापसी जैसे फवाद चौधरी वगैरह इनकी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में यह है कि तहरीक इंसाफ ने अगर इम्प्रूवमेंट कर ली है और उन्होंने अपनी सोच को बेहतर करने की कोशिश की है और उन्होंने अपनी जो गलतियां कोताहियां थी उनसे सबक सीखने की कोशिश की है, तो लगता नहीं कि वो जो पुराने खिलाड़ी जो उनको मुश्किल वक्त में छोड़ गए उनको वापस दोबारा लें। लेकिन यह है कि इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चलो नए लोग ज़रूर लेके आएँ, लेकिन ऐसे लोग भी ज़रूर साथ रखें जो गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस भी रखते हों और जिनको ये तजर्बा भी हासिल हो कि गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस होते हैं, जो मसाइल होते हैं या जो इंटरनेशनल लेवल के जो मसाइल होते हैं उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है, उनको किस तरह से जो है वो पूरा किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है कितने ही अरसे से एक तजर्बा का गाह बनी हुई है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ तजर्बा किया जा रहा है, कभी किसी फील्ड में तजर्बा किया जा रहा है। इसी तरह से ये सियासत में भी तजर्बात होते आ रहे हैं। अब वक्त ये चाहता है और ज़रूरत भी इस अमर की है, जिस तरह से पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो चुका है, तो अब ज़रूरत है कि इसमें जो है वो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए
اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. اور جس طرح سے انصاف کی بات ہو رہی تھی، جو انصاف کے ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، ان کو بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تحریک انصاف میں ایسے لوگ آ جائیں جو بالکل مخلص ہوں، اور مخلص بھی اپنے وطن کے ساتھ، وطن کی ترقی کے ساتھ، نہ صرف اپنے گھر کے ساتھ یا اپنی جو ان کا کے مسائل ہیں اپنے صرف مسائل حل کرنے کے ساتھ نہ ہوں، بلکہ وہ ملک اور قوم کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اگر وہ ساتھ ملاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ آ بھی جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ان کو مشکل وقت میں چھوڑ کر گئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو وہ واپس لیں گے. پروفیسر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو بار بار عدالتوں سے ریلیف ملنا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اندیا تو یہی ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. اشارے آ رہے ہیں، اور کیا چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی کو ٹیز کرنا ہے، اگر آپ کو اپنا فیصلہ کسی کے اوپر امپوز کرنا ہے، وہ اگر نہیں مانا تو منوانے کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، اور نہ منوانے کا بھی ایک یہاں پہ لیول ہوتا ہے. تو میرے خیال جو چیز اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، پھر آپ اس کو میرے خیال میں چھوڑ دینا ہی کافی اچھا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسڈ ہیں اور ایک منجر سیاستدان ہیں. پاکستان کی ترقی میں انہوں نے بہترین کلیدی کردار ادا کیا ہے، جو ان کی فارن پالیسیز بہت زبردست رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کے اپنے لڑائی جھگڑے ہیں. ہم صلح بھی ہو جاتی ہے، ایک ساتھ سے ایک ٹیبل پہ انسان بیٹھ کے چائے بھی پیتا ہے، اسمبلی میں بھی ہوتا ہے، فلور میں بھی ہوتا ہے. یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں. لیکن امر سے بات کی ہے کہ کیا جو ہمارے غیر ہیں، جو ہمارے نائبر میں ہیں، جو ہمارے اینیمیز ہیں، وہ اس سے کیا اثرات لے رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ ان کی میڈیاز دیکھیں تو وہ تو بھری پڑی ہیں طرح طرح کی تجزیوں کے ساتھ. لیکن میں یہ پاکستان کی بات کرتا ہوں، یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں. ہم چاہے آپس میں لڑیں جھگڑیں جیسا بھی ہو، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے رائٹ ٹائم کے اور ہم نے کیا کرنا ہے. یہ خدا نخواستہ اتنا کہ بڑا نہیں ہے کہ مینس کہ ہم کسی کو پوری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جس طرح یہاں پہ پروفیسر صاحب نے بھی کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، یو شوڈ ہیو ٹو لرن. اور لرننگ کا جو پروسیس میرے خیال میں وہ ختم ہو گیا ہے. اب میرے خیال میں وہ لرن کر چکے ہیں، اب ان کو یہاں پہ ریلیز کر دیا جائے. اسی بات ہے بس. ڈاکٹر صاحب، آپ کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن لگتی ہے؟ یہاں کوئی چیز ناممکن دیکھی نہیں گئی. پچھلے کچھ سالوں سے جو جس طرح سے سلسلے چل رہے ہیں، ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پیچھے جو سلسلہ چلا تھا ایک جو ابھی گورنمنٹ میں ہے، وہ کبھی گورنمنٹ میں نہیں آ سکیں گے، لیکن وہ آگے. یہاں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں سیکنڈ کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ لاسٹ منٹ میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو بارہا ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم ریلیز کرتے ہیں، لیکن بس کچھ چیزیں ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پیچ اپ کریں. انہوں نے کہا نہیں، 100 سال مجھے اگر آپ اندر رکھیں میں نے نہیں کر رہی. تو اگر خان صاحب اگر 100 سال اندر رہنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں وہ خود رہنا چاہتے ہیں. ادروائز جو ہماری باڈی وہ کہتی ہے کہ ان کو آج ہی ریلیز کر دیا جائے. بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا، بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.